بنی اسرائیل کی حسین اور مغرور ملکہ ایزابل اور حضرت الیاس علیہ السلام کا دردناک قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کی اس مغرور، حسین مگر بدکار ملکہ کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ عام قصہ نہیں، یہ اس ملکہ کا قصہ ہے جس کے نام سے خوف پھیل جاتا تھا، جس کے ایک اشارے پر لوگوں کی چیخیں نکلتی تھیں، اور جس کا انجام اتنا ڈراؤنا ہوا کہ تاریخ اسے کتوں کی خوراک بننے والی ملکہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کے نبی پر ظلم ڈھایا، معصوم لوگوں کا خون بہایا، اپنی طاقت کے نشے میں رب کے احکامات کو کھلے عام چیلنج کیا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ جی ہاں، یہ قصہ ملکہ ایزابل اور حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس میں سرکشی ہے، ظلم ہے، اللہ کی غیرت کا جواب ہے، اور وہ عذاب ہے جو زمین اور آسمان کو ہلا دیتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس قصے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک ملکہ کا غرور پوری قوم پر مسلط ہوا، اور کیسے اللہ کے نبی نے اکیلے پوری سلطنت کا مقابلہ کیا، اور کیسے وہ دن آیا جب حسن، طاقت اور غرور سب کچھ خاک میں مل گیا۔ تو ناظرین، اب ذرا پس منظر کو سمجھ لیجئے تاکہ اس خوفناک ملکہ اور حضرت الیاس علیہ السلام کی داستان آپ کے ذہن میں ایک واضح تصویر بنا سکے۔ یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کون تھے۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام سبابا اور والدہ کا نام صفوریہ تھا۔ سلسلہ نسب کے مطابق آپ کی دادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی اور دادا حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: الیاس بن سبابہ بن ایزار بن ہارون۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ الیاس عبرانی زبان سے آتا ہے، جس کے معنی ہے اللہ کے سوا ہر کسی سے بے پرواہ ہونا اور نہ بھاگنے والا بہادر شخص۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام تقریباً 900 سال قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے، وہی سرزمین جو بعد میں بنی اسرائیل کے کئی عظیم واقعات کی گواہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے محبوس فرمایا، اور قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر نہایت عزت کے ساتھ 2 مقامات پر فرمایا گیا۔ سورۃ الانعام میں آپ علیہ السلام کا اسم گرامی دیگر انبیاء کے ساتھ شامل ہے، جبکہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی دعوت، تبلیغ اور حق کی پکار کا مختصر مگر نہایت طاقتور ذکر فرماتا ہے۔ سورہ صافات کی آیت 123 میں ارشاد ہے، اور یقیناً الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ ناظرین، یہ وہی حضرت الیاس ہیں جنہیں اہل کتاب اپنی کتابوں میں ایلیا نبی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی تاریخ، قرآن اور دیگر صحیفے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسوع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت خود اندرونی طور پر 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا کہلاتا تھا، جس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا، جس کا پایہ تخت سامرا تھا، جسے آج کے زمانے میں نابلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی شمالی حصے یعنی اسرائیل پر اس زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کا نام بائبل میں اخی اب اور عربی روایات میں عجب یا اخب ملتا ہے۔ اور ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں سے گمراہی کی جڑ مضبوط ہونا شروع ہوئی۔ اس بادشاہ کی بیوی ایزابل، جو بال نامی بت کی پجاری تھی، اس نے بال کے نام پر ایک عظیم قربان گاہ قائم کی
اور پھر پوری طاقت کے ساتھ بنی اسرائیل کو بت پرستی کی طرف دھکیل دیا۔ یہ شرک اس قدر تیزی سے پھیلا کہ توحید کی روشنی تقریباً ماند پڑنے لگی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ اسی سرزمین میں جائیں، قوم کو بیدار کریں اور انہیں اس پھیلتی ہوئی گمراہی اور بت پرستی سے روکیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ لیکن دشمن کی طاقت بھی کم نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اور مشہور دیوتا کا نام بال تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس بت کے 4 منہ تھے اور تقریباً 400 افراد دن اور رات اس کی خدمت میں مامور تھے، یعنی پوری سلطنت اس پتھر کے بت کے سامنے جھکی ہوئی تھی، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت، توحید کی پکار اور حق کی صدا انہی اندھیروں کے بیچ گونج رہی تھی۔ یمن اور شام کے عوام کے لیے بال صرف ایک بت نہیں تھا بلکہ ان کا معبود تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایات کے مطابق بال کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے سے موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران انہی کے خلاف جنگ بھی کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں بال کے گرد بڑے میلے لگائے جاتے، لوگ منتیں مانتے، سونے اور چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور خوشبوؤں کی دھونی کے ساتھ پوجا کرتے۔ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کی قربانی دی جاتی اور بعض مواقع پر انسانوں کو بھی بھینٹ کے طور پر پیش کیا جاتا۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی ہیں آقا، پروردگار، مالک اور سردار۔ اسی وجہ سے عرب کی خواتین آج بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی ہیں، یعنی حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال کی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بعلبک کو اپنا ہدایت اور رہنمائی کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا سب سے مشہور بت اسی شہر میں تھا۔ یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز سمجھا جاتا تھا۔ شہر کا نام بھی بعلبک اسی بت بال کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا، لہٰذا حضرت الیاس علیہ السلام نے یہاں سے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا تاکہ قوم کو اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لایا جا سکے۔ آج بعلبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے اور اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت، شان و شوکت اور تاریخی اہمیت کے مظہر ہیں۔ یہ شہر سطح سمندر سے تقریباً 1150 میٹر بلند ہے اور تاریخ میں اسے ملکہ بلقیس کے حق مہر سے جوڑا گیا۔ یہاں قصر سلیمان بھی موجود ہے۔ یونانیوں نے بعلبک کو شہر آفتاب یا مدینہ الشمس کہا ہے اور رومی عہد میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ رومی حکمران آگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی بھی بنایا۔ بعد میں 1154 عیسوی میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا۔ تمام تاریخی روایات اور تفاسیر سے جو سب سے بڑا سبق نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن بدقسمتی سے صرف 1-2 افراد کے سوا کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔
بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام کو مسلسل پریشان کیا، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزابل نے انہیں شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہاں مقیم رہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ شدید قحط سالی کا شکار ہوں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام معجزات دکھائیں اور لوگ ایمان لے آئیں۔ لہٰذا قوم کو سخت قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بادشاہ اخیب سے ملے اور کہا، یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تو ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کرو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی پر آسمانی آگ نازل ہو کر اسے بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ یوں کوہ کرمل کے مقام پر یہ تاریخی اجتماع ہوا۔ بلکہ جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی اور آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی سے بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے، اور بادشاہ کی بیوی ایزابل بھی ایمان لانے کی بجائے حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ ناظرین، اب عذاب کی باری تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بادشاہ اخیب اور اس کی بیوی ایزابل کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے اپنی حفاظت کے لیے روح پوشی اختیار کی۔ کچھ عرصے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کی، کیونکہ وہاں بھی رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا پھیل چکی تھی۔ لیکن وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق وہ بادشاہ تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا۔ کچھ عرصے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کی، کیونکہ وہاں بھی رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا پھیل چکی تھی۔ لیکن وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق وہ بادشاہ تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا۔ آخر کار اسے بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں روح پوشی اختیار کر گئے اور تقریباً 10 سال وہاں مقیم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے دوبارہ اسے دعوت توحید دی۔ اس کے نتیجے میں ایک خلق عظیم نے ایمان لے لیا، لیکن صرف 10,000 باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھار لوٹ مار کے لیے آتے تھے۔ وقت کے ساتھ وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے یہودیہ پر بھی چڑھائی کر دی۔ سارے شہر میں لوٹ مار اور آگ کا راج ہو گیا، اور ایزابل کی بیٹی کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ یہورام یہودیوں کا بادشاہ خوف کے مارے ایک غار میں چھپ گیا، لیکن وہاں اسے ایک ایسی مہلک بیماری لاحق ہوئی کہ اس کی آنتیں جسم سے باہر نکل آئیں۔ وحشی قبائل نے پھر اسرائیل کی طرف رخ کیا اور شہر کو مکمل طور پر تخت و تاراج کر دیا۔ اخیب اور اس کے بیٹے قتل ہوئے، جبکہ ملکہ ایزابل، جسے اپنی طاقت اور حسن پر غرور تھا، جب مری تو اس کے جسم میں ایک نیزہ پیوست تھا۔ پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ جنگلی کتے اس کی لاش کو نوش نوش کر کھا رہے تھے۔ یہ وہی بد دعا تھی جو ایک بزرگ نے اپنی شہادت کے وقت ایزابل کو دی تھی۔ اس کی موت کے وقت نہ تو اس کا دیوتا کام آیا، نہ لشکر، نہ حسن، نہ اس کی طاقت۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی جاہ و حشمت، دولت و ثروت سے بے نیاز ہو کر گزاری۔ رہنے کے لیے مکان بنایا، کھانے پینے کی فکر نہیں کی، جو ملا وہ کھا لیا، نہ ملا تو صرف پانی پر گزارا کر لیا۔ دن بھر درس و تبلیغ میں مصروف رہتے اور شب یاد الہی میں گزارتے۔ جب نیند زیادہ ستاتی تو جو جگہ میسر ہوتی وہاں سو جاتے۔ تاریخی اور سفر نامہ ارض قرآن مجید میں بیان ہے کہ وادی سینا میں واقع جبل طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام سامرا سے بھاگ کر روپوش ہوئے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ بلکہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، زمین پر خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے اور روزے رکھتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ملتا ہے کہ تبوک کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین، یہاں یہ بھی واضح رہے کہ مفسرین میں ایک چھوٹا گروہ یہ رائے رکھتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں بھی کوئی فرق نہیں۔ کچھ محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم نے دونوں کا الگ الگ تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ انہیں ایک ہی شخصیت مانا جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیل کی قوم کے لیے مبعوث ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے۔ چنانچہ دونوں کے درمیان صدیوں کا فرق ہے۔ طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیسع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کی بعثت حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ یہ علمی وضاحت ناظرین کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ الیاس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام الگ الگ انبیاء ہیں، ہر ایک کا اپنا مخصوص مقام اور زمانہ ہے۔ بلکہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی موجودگی کا ایک واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں بڑا مشہور ہے۔ جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور دل سے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ گھر والوں کی رونے کی آوازیں بلند ہوئیں جو مسجد کے نمازیوں نے بھی سنی۔ ہر بار جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے، رونے کی آوازیں بھی بڑھ جاتیں۔ اسی دوران ایک باہمت شخص دروازے پر آیا اور بلند آواز میں کہا، السلام علیکم، اے گھر والو، فرمان الہی ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ سن کر گھر والے دنگ رہ گئے۔ انہوں نے غور سے سنا مگر جان نہ سکے یہ آواز کس کی تھی۔ جب سب خاموش ہو گئے، آواز بھی رک گئی۔ پھر ایک اور اجنبی آواز آئی، اے گھر والو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو اور اس کی تعریف بیان کرو تاکہ تمہارا شمار مخلص بندوں میں ہو۔ آزمائش کے وقت یاد الہی صبر عطا کرتی ہے، اور پسندیدہ چیز لیے جانے پر یاد الہی قائم رکھنے کا بدلہ ملتا ہے۔ اسی کی فرما برداری کرو اور اس کے حکم پر عمل کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دونوں آوازیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور سیدنا الیاس علیہ السلام کی تھیں۔
جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ ایک غار میں بھی موجود پائے گئے، جہاں وہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے احمد کی امت سے بنا دے جس پر تیری رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اور جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی موقع پر حضرت الیاس علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام بھی پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ فرمایا اور دونوں مقدس حضرات نے غار میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کی، بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لی گئی بیت الرضوان میں بھی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام شامل تھے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ دونوں نبی اللہ کے خاص مقرب بندوں میں شمار کیے جاتے تھے اور تاریخ نبوت میں ان کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہی۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام ایک بلند مرتبہ نبی اور اللہ کے انتہائی محبوب بندے تھے۔ آپ کا قد لمبا اور سر مبارک بڑا تھا، بدن دبلا پتلا اور پیٹ اندر کی طرف تھا، جبکہ ٹانگیں پتلی اور کھال کھردری خشک تھی۔ آپ کے سر پر ایک سرخ تل موجود تھا جو آپ کی پہچان تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 70 انبیاء کی طاقت عطا فرمائی اور غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم پلہ بنایا۔ شکل و صورت میں بھی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ ان کی کرامات کا عالم یہ تھا کہ آگ، پہاڑ اور جنگل کے شیر بھی آپ کے تابعدار تھے۔ یہ سب باتیں ہمیں حضرت الیاس علیہ السلام کی روحانی عظمت، نبوی طاقت اور اللہ کی خاص عنایت کا پتہ دیتی ہیں۔ دوستو، حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ اہم سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے خوشی کے حالات میں ہو یا غمی اور تنگ دستی کے عالم میں، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہ بات بہت غور طلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول مابعوث ہوئے، ان کی اصل ذمہ داری یہی تھی کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائیں اور اللہ کی یکتائی اور کبریائی سے روشناس کرائیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر شخص اپنی جویں خالق حقیقی کے سامنے جھکائے اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ ہمیں قرآن حکیم اور دیگر آسمانی صحائف کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ انبیاء کی ہر گھڑی اسی جد و جہد میں گزری۔ وہ اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیتے، لوگوں کو شرک و بت پرستی سے روکتے اور انہیں حق کے راستے پر لے آتے۔ اس راہ میں انہیں سخت اور صبر آزما اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا، جنہیں سن کر انسانیت کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ نتیجتاً نہ صرف ان محبوب بندوں کو آزمائش کی بھٹی سے گزرنا پڑا، بلکہ جو لوگ توحید و نبوت کے انکار پر اصرار کرتے رہے، وہ دنیا سے مٹ گئے اور بس مثال عبرت بن کر رہ گئے۔ اس کا بہترین ذکر قرآن کریم میں قوم عاد، سمود اور آل فرعون کی گرفت اور عذاب کے حوالے سے آیا ہے، تاکہ لوگ سبق حاصل کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب تم مصیبت میں اللہ کو پکارو، بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہی حاجات کو پورا کرنے والی اور دعاؤں کو سننے والی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی مشکلات میں صرف اسی ذات کو پکارنا چاہیے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت اور کامیاب بنا سکتے ہیں اور دونوں جہان میں اللہ کی رضا اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ قرآن مجید میں مختصر بیان ہوا ہے، لیکن اس سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ذہنیت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی برائی ان کے کرنے سے دور نہ تھی، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جس کے وہ دل دادا نہ ہوں۔ انبیاء اور رسولوں کے طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود یہ لوگ بت پرستی، عناصر کی پرستی، ستاروں کی پرستی اور غیر اللہ کی پرستش کے ہر شعبے میں مبتلا رہے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے ان واقعات سے جہاں ان کی بدبختی اور گمراہی واضح ہوتی ہے، وہیں ہمیں یہ معزت بھی ملتی ہے کہ اب چونکہ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے آخری پیغام نے سب کچھ مکمل کر دیا، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدائی احکامات کو مضبوطی سے تھامیں، اپنی زندگی میں کج روی اور گمراہی سے پرہیز کریں
اور ان احکام کی خلاف ورزی کی جرت نہ کریں۔ یہی اصل معنی ہے اسلام کے، اور اسی راہ پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت حضرت الیاس علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔